1122 اور شہری دفاق دونوں لازم اور ملزوم بھی ہیں، اور ہم بات کریں گے. میں خوش آمدید کہوں گا سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. بہت شکریہ صاحب. تو سر یہ بتائیے گا، ایک تو آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آج جو تقریب تھی اس میں آپ بھی موجود تھے، اور تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو دن ہے یہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے طور کے منایا جاتا ہے جی. اور اس میں ایک تجدید کی جاتی ہے اور یہ عہد کیا جاتا ہے کہ میں اس ملک و ملت کے لیے کہ جس خطے میں رہ رہا ہوں اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بیرونی اور اندرونی جو اس کی سرحدیں ان کی حفاظت کے لیے میں اپنے تمام صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا. جی. اور کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی پریشانی کے عالم میں اپنی جو پوری صلاحیتیں ہیں وہ اس ملک و ملت کے لیے پیش کروں گا، وقف کروں گا. جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ سول ڈیفنس کے عالمی ڈے کے حوالے سے اس دفعہ جو ان کا تھیم تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو کرنٹ جو ایشوز ہیں اور کرنٹ جو معاملات ہیں، چونکہ اس وقت ہمارے ملک کو جو سب سے زیادہ جو خطرات ہیں وہ اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہے، جس میں نوجوان ہیں ہمارے جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جس میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو ایک عدم تحفظ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر یا اس خطے کے اندر ہمیں تحفظ حاصل نہیں ہے، اور وہ کہیں کبھی اسٹیٹ کے خلاف، کہیں اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو ایسے میں سول ڈیفنس کے جو والنٹیئرز ہیں ان کا کردار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ پیٹریٹزم کو فروغ دیں، وہ اجتماعیت کا فروغ دیں، اور ان کے نوجوانوں کو کہ کہیں وہ اگر کسی رائٹ ایکٹیویٹیز میں یا درست ایکٹیویٹیز کی صورت میں نہیں جا رہے تو ان کو قومی ادارے میں لائیں اور اس ملک کی معاشی، معاشرتی، جغرافیائی اور جو ملی جو تمام جو سرحد ہیں وہ ان کی حفاظت کر سکے. جی. تو سر اگر ہم 1122 کے حوالے سے بات کریں، اور چونکہ جن چیزوں کی طرف آپ نے بات کی، ایک تو جنگ کے دوران کی بات ہے، باقی جو روزانہ کی مشکلات ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لاتے رہے، اور چونکہ ذاتی حیثیت میں آپ کی کارکردگی سارے ہی لوگ متاثر ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، صرف آپ کے لیے ہی نہیں، کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اچھا آدمی موجود ہے تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے جب تک وہ آدمی ہوتا ہے. جب آدمی چلا جاتا ہے تو پھر محکمہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، اور ایک عام پبلک کی رائے ہوتی ہے کہ جی کو کام ہی نہیں کرتا. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ 1122 کے حوالے سے، خاص طور پہ تقریباً شاید ہم 1 سال کے بعد آج پروگرام کر رہے ہیں، تو اگر ہم کہیں کہ اس سال میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، بڑے بڑے کام آپ نے کیے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سے یہ سنوں کہ آپ نے اس سال میں کتنی آپ جدت کی طرف گئے، کیا کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا؟ مجھے تقریباً 1 سال 4 مہینے ہو گئے یہاں پہ. جی. اور چونکہ سٹاف بہت ہی محدود ہے، لیکن کہیں میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کہیں اپنے سٹاف کا بہانہ کر کے یا سٹاف کی کم تعداد شو کر کے ہم اپنے فرائض یا ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. بالکل. اس دفعہ جو میں نے راولہ کوٹ کے اندر اس دفعہ ایک تو ویری سیڈ یہ میرے لیے کہنا کہ پچھلے 2 مہینوں میں ہمارے آگ کے جو 14 بڑے حادثات ہوئے جی. پچھلے 2 مہینوں میں، اور ان 2 مہینوں میں جو 14 حادثات ہوئے ہیں ان کا جو ایوریج ہم نے جو نقصان جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کا نقصان ہے، اور جو ہم نے بچایا وہ بھی کروڑوں میں ہے. لیکن میں نے یہ فیل کیا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت، چونکہ پھر میں نے دیکھا کہ پچھلے ہمارے پورے سال میں 14 آگ کے انسیڈنٹ تھے، لیکن پچھلے 2 مہینوں میں نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، یہ جنوری اور فروری میں، یہ 2 مہینوں میں ہمارے 14 حادثات ہو گئے. اٹ مینس کہ پورے 1 سال کے حادثات ایک طرف اور پچھلے 2 مہینوں کے حادثات ایک طرف. تھوڑا سا اگر ہم بات کریں تو کس طرح کے حادثات زیادہ ہوئے ہیں اس میں؟ جو میجارٹی، چونکہ ہم نے جہاں پہ رسپانس کیا ہے بعد میں ان کے گھر والوں سے جو ہم نے ساری انفارمیشن لی، تو زیادہ جو حادثات تھے وہ تھے شارٹ سرکٹ کے سے. اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، چونکہ اس دفعہ سردیاں بھی اس انداز میں نہیں پڑی اور بارش بھی اس طرح کی نہیں ہو سکی، اور خشک سردی کی وجہ سے چونکہ لوگوں نے تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل بھی چینج کر لیا اور لوگ پر آسائش زندگی گزارنے کے قائل ہو گئے ہیں. اور وہ چونکہ ہیٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ انگیٹھی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ کوئلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کہیں پھر وہ تھوڑی بے احتیاطی بھی کر لیتے ہیں. اور ساتھ میں جو اس کے ساتھ جو بہت ہی ریلیٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے لوگ جب اپنی بجلی کا یا الیکٹریشین کا یہ جو کام کرواتے ہیں، وہ جو وائرز استعمال کرتے ہیں بڑی لوکل استعمال کرتے ہیں. اور پھر جو جگاڑ سسٹم ہے ہمارے ہاں کہ ساکٹ کے ساتھ جو اس کے جو ہم پن کا استعمال کرتے ہیں، ساکٹ کے ساتھ جو ہم تاروں کا استعمال کرتے ہیں، وہ پراپر کمبینیشن نہیں رکھتے.
جی وہ جو اس کے ساتھ جو ہولڈر استعمال کرتے ہیں وہ ہم پراپر استعمال نہیں کرتے, اور وہ جگاڑ کے سسٹم کے تحت وہ جگہ وہاں پہ سپارک ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیز ہے, چونکہ انٹرنیشنل رولز میں ہر 30 سال کے بعد 25 سے 30 سال کے بعد آپ کی جو وائرنگ ہے وہ قابل تبدیل ہوتی ہے, آپ کی جو تاریں ہوتی ہیں وہ قابل تبدیل ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب تک وہ کوئی تار مکمل گھر کو ڈیمیج نہ کر دے, کہیں بہت ساری چیزوں کو ضائع نہ کر دے, یا وہ تار خود سے وہ ساری کہیں جل کے راکھ نہ ہو جائے, تب تک ہم لوگ چینج نہیں کرتے. جی اور پھر دوسرا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیز ہے, وہ جو تار جو کھمبے سے آ رہی ہوتی ہے گھر تک, چونکہ ہمارے گھر گاؤں کی سطح پہ دور دور ہیں, کھمبے سے دور ہوتے ہیں, تو وہ جو ہینگنگ جو تار ہوتی ہے وہ جب لٹکتی ہے تو وہ لٹک کے وہ کئی دفعہ کھمبے کے قریب سے, اور جہاں کھمبے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہاں سے بھی سپارک ہو رہی ہوتی ہے, یا پھر گھر کے قریب سے جہاں تک وہ ہینگنگ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہوتی ہے, اور وہاں سے جب وہ سپارک ہوتی ہے وہ شعلہ بنتا ہے. تو اگر آتش گیر مادہ اور خشکی ہو, اور اگر وہ چیز خشک ہو, خاص کر کے ہمارے جو شتیر وغیرہ ہوتے ہیں, جو ہماری جو ٹین کے گھر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو لکڑی لگی ہوتی ہے, تو وہاں پھر ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر وہ آگ بھی پھیل جاتی ہے. پھر جی یعنی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں. اس کے علاوہ روڈ کے جو ایکسیڈنٹ ہیں ان کی تعداد کیا رہی؟ روڈ ایکسیڈنٹ بھی کافی زیادہ ہیں. جی اور چونکہ روڈ ایکسیڈنٹ جو سب سے زیادہ جو روڈ ایکسیڈنٹ جو ہمارے ایریے میں ہو رہے ہیں وہ بائک کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اور بائک کے جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں میجارٹی جو ٹین ایجر بچے ہیں, جو 13 سے لے کے 19 تک, ان بچوں کے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اور ان میں چونکہ یہ بچے تھوڑے خوف سے بھی آ رہی ہوتے ہیں, نئے چونکہ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, اور پھر ان سختیوں سے یا پریشانیوں کو بھی ان کا احساس نہیں ہوتا کہ فیوچر میں یا بعد میں اگر ہم نے اس کا یہ ڈرا بیک ہو گیا ہمارے ساتھ, یا کوئی حادثہ ہو گیا, تو پھر ہم کن سختیوں سے گزرنا پڑے گا. اور چونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس بھی کم ہوتا ہے, تو چونکہ والدین ان کو کہیں اپنی آسائش کے لیے, کہیں مجبوریوں کی بنیاد پہ وہ ان کو لے کے دے دیتے ہیں. اور کہیں ایک بچہ اگر آگے بیٹھا ہوا 20 سال کا, تو ساتھ میں اپنے چھوٹے بچے کو اسکولنگ کے حوالے سے ساتھ میں لائے گا, اور ایک بائک پہ 4 5 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, تو جس وجہ سے ان کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی رسپانس کرتے ہیں آپ؟ جی کس پیمانے پہ کرتے ہیں؟ اس پہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا جو بنیادی طور پہ ریسکیو 1122 کا جو سیٹ اپ ہے وہ بلدیہ حدود تک ہے. اور بلدیہ حدود میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایوریج جو ہمارا رسپانس ٹائم ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر کسی بھی اسپاٹ پہ ہم پہنچ سکیں. لیکن اس میں چونکہ کبھی کبھار چونکہ ہمارے پیشن ہے, لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے, دن کے اوقات میں کہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ساتھ میں جو اس کا فرسٹ نائبر ہوتا ہے, کہیں ساتھ میں دوسری گاڑی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ لوگ اس کو اس گولڈن آورز میں یا فرسٹ پرائورٹی میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کو کہیں ہاسپٹلائز کیا جائے. ہاسپٹل لے جائے. جی تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آگ بجھانے کے والے سے جو آپ کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں, اور پچھلے سال ہم نے بڑی اس پہ تفصیلی بات کی تھی کہ اگر لوگ تھوڑی سی کوشش کریں تو کچھ ہلکا پھلکا انتظام کر لیں گھروں میں, تو وہ خود بھی اس کا آگ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تو ایسے کیا اقدامات ایک عام شہری کرے کہ جس کی وجہ سے اگر کہیں شارٹ سرکٹ ہو بھی جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, کسی اور وجہ سے بھی لگ جاتی ہے, تو اس کے لیے اس کو قابو پانے میں آسانی ہو؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ تھوڑے حواس باختہ بھی ہو جاتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس میں تھوڑا سا اپنے اعصاب کو کنٹرول کر کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انیشیل سٹیج پہ کہیں آگ ہو رہی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ باہر جا کے شور مچا کے مطلب ایک خاموش تماشائی کی صورت میں ہوں, وہاں کوئی نہ کوئی ورکنگ کوآرڈینیشن ضرور کرنی چاہیے. چونکہ گھر کے اندر یا گھر کے قریب اگر کہیں پانی وغیرہ اویل ہے تو وہ ایک چین کی صورت میں بہت سارے لوگ اس پانی کو لا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک بندہ ایک جگہ سے اٹھ کے اگر کوئی گاگر اٹھا کے لاتا ہے تو وہ گاگر اٹھانے کے لیے دوسرے گھر میں جائے گا تو 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے. لیکن اگر 10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ چین کی صورت میں اگر پراپر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک بندہ گاگر پکڑے گا, وہ دوسرے کو پکڑائے گا. ایک رے آف چین میں اگر ان کے پاس 5 برتن آ جائیں گے تو پہلا برتن تو تھوڑی دیر سے پہنچے گا, لیکن آگے والے جو 4 برتن ہیں وہ اسی سیکوینس میں اس کے پاس پہنچ جائیں گے. اور انیشیل سٹیج پہ یہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آگ انسان کے ابتدائی طور پہ کنٹرول میں آ جاتی ہے تو انسان اس کا بادشاہ ہے, اور اگر وہ پھیل جاتی ہے تو پھر آگ بادشاہ ہو جاتی ہے, پھر انسان بادشاہ نہیں رہتا اس کا. تو یہ ایک تو فرسٹ پرائورٹی یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ چونکہ پھر میں دوسری سائڈ پہ جاؤں گا کہ ہم گھر کے معاملے میں بہت ارسپانسیبل ہیں, بہت ہی زیادہ. ہم بڑا لاکھوں کا گھر بنا لیتے ہیں, بڑا یہ مطلب یہ ساری چیزیں کر لیتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو اگنیشن والے جو معاملات ہوتے ہیں, اس میں بجلی کی جو تاریں ہیں, بجلی کے جو ہمارے شو وغیرہ ہیں, یہ اچھے استعمال کریں, اور اس کے ساتھ
जो हम अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में मैंने मेजॉरिटी, हमारे घरों में भी होता है, मैंने मेजॉरिटी ये देखा है कि हम जहाँ पे चूल्हा जलाते हैं और मेरी माएँ बहनें उस चूल्हे के ऊपर रात को लकड़ियाँ रख देती हैं कि ताकि सुबह हमको इनके जलाने में आसानी रहे, जी। ये ज़्यादा सूख जाएं। और ये जो हम ये जो चीड़ का और ब्याड़ के दरख्तों का, जिसको हम तर कहते हैं, जो इनके पत्ते होते हैं, वो उनको बिल्कुल करीब ला के रख देते हैं, और बिल्कुल जब भी आग फैलती है तो वो फौरन उस बड़े वास्ते को, उस बड़े जो उसका सोर्स होता है उसको पकड़ लेती है, और फिर आग काबू में नहीं रहती। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कम अज़ कम किचन के अंदर, किचन से ये चीज़ें दूर रखी जाए। और फिर जहाँ हमारी आग जल रही होती है, हमने बिल्कुल पास में सिलेंडर रखा होता है, और सिलेंडर से जो हम पाइप लगाया होता है वो इल्ला माशाल्लाह शायद हमने 20-20 साल चेंज ना किया हो। जी। और जब वो, चूंकि हर चीज़ की, जैसे इंसान की एक टाइम है, लाइफ है, हर चीज़ की एक्सपायरी है, और कम अज़ कम इसको वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को चेक करना। और सर्दियों में शाम को जब भी हम सोएं, आग को बुझा के, कोयलों को बुझा के, और बच्चों को कभी अकेला उस चूल्हे के करीब या उन तनूर के करीब या इन चीज़ों के करीब बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें। ये चूंकि हमारा फोकस भी ज्यादातर, हमको हमारा जो रेडियो है वो ज्यादातर देहातों में सुना जाता है, इसलिए मैं हर दफा कोशिश करता रहता हूँ कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात की जाए, और आपने बात भी कर दी। और पिछली दफा भी जब हमने बात की थी तो एक आपने ये बात भी कही थी कि अक्सर